الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کو اپنی مخلوق سے بہت تعلق اور اس کی بہت سی عنایات اور مہربانیاں ان کے ساتھ ہیں، جبکہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ انسانی تہذیب اور معاشرت دھیرے دھیرے تیسری جنگ عظیم کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے اجتماعی اموات اور لاکھوں انسان جس حادثے میں ضائع ہو گئے وہ جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم برسائے گئے، اور ان کی تابکاری کے نتیجے میں وہ موت کی رات ہر طرف چھا گئی، لاکھوں مرے، بے شمار انسان معذور اور اپاہج ہو گئے، اور وہ زمین آج تک سبزے سے محروم ہے۔ ویسٹرن کنٹریز نے یہ بم بنائے تاکہ وہ اپنی قوت کا اظہار کریں، اور وسیع پیمانے پہ انسانوں کو ایک دم سے اگر موت کے گھاٹ اتارنا ہو تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانی آبادی تباہی سے دوچار ہو جائے۔ پہلے ایک آدھ ملک تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھے، اور اب دنیا میں 7 ممالک ایسے ہو گئے جنہوں نے نیوکلیئر کے تجربے کیے، اور دنیا میں ان تجربات کی روشنی میں یہ بات طے کی کہ اگر کسی بھی وقت ہم چاہیں تو لاکھوں اور کروڑوں افراد کو اور زمین کے لاکھوں مربع میل کے علاقے کو نیست و نابود کر دیں۔ ہم جب دین کا مزاج دیکھتے ہیں، اسلام کا مزاج دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت سے یہ بات کہی کہ اپنے بھائی کو روکو اور ظالم کی مدد کرو۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم برپا کرنے سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اللہ کا یہ دین بنیادی طور پر امن اور سلامتی کا دین تھا۔ جنگ کے قوانین مرتب تھے، اور عین حالت جنگ میں بھی اسلام نے جس تہذیب اور شائستگی کا درس دیا، دنیا اس سے ناواقف تھی، اور اس کے نتیجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر لکھی، اور یہ وہ کتاب تھی جس میں انہوں نے بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا
کہ کسی کو بھی آگ میں ڈالا جائے اور آگ کا عذاب دیا جائے، اور آپ نے اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار فرما دیا، اور خاص طور پہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ دیکھو جنگ میں کبھی بھی عورتوں کو قتل نہیں کرنا اور اسی طرح چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام جب تک دنیا میں نہیں تھا اور اسلام کے آنے کے بعد بھی جو اقوام اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، ان کے نزدیک عورتوں کو مار دیا جائے، بچوں کو مار دیا جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اس زمین پر خدا کی مرضی اور خدا کی ناراضگی کے نمائندے ہوتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کام سے راضی ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ عام مظلوم شہریوں پر ظلم کیا جائے اور کسی بھی عورت، بچے یا ایسے مرد کی جان لے لی جائے جو بوڑھا ہو گیا ہے یا جو شخص بھی جنگ میں شریک نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اور کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں انہیں خدا کہنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دی اور ارتداد کی سزا یہ دی کہ انہیں زندہ لوگوں کو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو انہیں آگ میں لوگوں کو جلانے سے منع کر دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ سے انسانوں کو عذاب دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ عرب جب ایک دوسرے پر فتح پاتے تھے تو وہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ اس چیز کو اگر ہمارے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو اب بھی جو لوگ تشدد کا شکار ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں اور مسلسل کئی گولیاں اپنے مخالف کے چہرے پر مارتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے لوگوں کو منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بالکل لوگوں کے چہرے پر کوئی کسی قسم کی چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں بھی کسی انسان کے چہرے پر مارنے سے بچتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے چہرے کو بہت زیادہ عزت کی چیز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو دیکھو جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے، وگرنہ تم اس کو تکلیف دو گے، اور جانوروں کے چہرے پر بھی داغ لگانے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر نشان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے ایسے کیا ہے، اسے ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اس کے چہرے کو بھی داغ دیا جائے۔ جانوروں کے چہرے کو بھی منع کر دیا کہ ان کے چہرے پر بالکل نہیں مارنا اور ان کے چہرے پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اصولی طور پر جنگ میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جائیں، اور خاص طور پہ وہ انسان جو معصوم ہوا کرتے ہیں، بے زبان جانوروں کو تباہ کر دیا جائے، سرسبز کھیتیوں کو اور درختوں کو تخت و تاراج کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جائیں، ہرے بھرے کھیت ضائع ہو جائیں، یہ سب چیزیں اس کرۂ ارض کو نہ جینے کے قابل بناتی ہیں، اور ہم سب کو مل کے ایسے کام کرنے چاہیے کہ انسان راحت اور آرام کی زندگی بسر کرے۔ دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں پائی جاتی ہیں، ان طاقتوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مفادات اور چپکلشیں وابستہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد اس کائنات میں بڑی تباہی مچتی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی غرض سے ایسے ہتھیار مسلسل بنائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی سر پھرا اس پورے کرۂ ارض کو جہنم کدہ بنا سکتا ہے، آگ میں جھونک سکتا ہے۔ جنگ کی آگ اگر چھڑ جائے اور لگ جائے، اور خاص طور پر وہ جنگیں جو مذہب کے نام پر دنیا میں لڑی جاتی ہیں، اس بھٹی میں تو پھر جتنا بھی ایندھن ڈالتے چلے جائیے، وہ جہنم مزید ایندھن کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کہ آپ اندازہ کر لیجئے، ذرا غور آپ کریں تو دوسری جنگ عظیم جو 1940 کے قریب ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یورپ میں عورتوں کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ 70 سال گزر جانے کے باوجود وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ امن اور سکون سے رہنے کے طریقے بتائے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا فلاحی معاشرہ ہے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، قدرت کا نظام ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے ایک طبقے کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کیا ہے، ایک طبقے کو اللہ نے طاقت دی ہے، دوسرے طبقے کو اس سے کم طاقت دی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ اگر ہر آدمی مساواتی طور پر سرمایہ دار ہو جائے اور اس کے پاس بھی اتنا ہی سرمایہ ہو جتنا کہ کسی اور انسان کے پاس ہے، تو دنیا میں پھر محنت کا نظام کیسے چلے؟ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں جہاں تک بنیادی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ سب کو میسر ہونی چاہیے، اور بنیادی ضروریات زندگی کے بعد پھر اس کے بعد جو سرپلس چیز ہے، جو آمدن ہے، وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی بنا پر دنیا کا کارخانہ چلے گا، اور وہی نے اس صورت کو تجویز کیا ہے کہ تمام انسان بنیادی حقوق زندگی میں یکساں ہیں، ایک مزدور ہے وہ بھی، اور ایک وزیر ہے وہ بھی، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، ایک اپاہج ہے اور ایک صحیح سالم انسان ہے جس کے اعضاء بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سب کے سب بنیادی ضرورتوں کے معاملے میں یکساں ہیں۔ بنیادی ضرورتوں کے معاملے میں ان میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ بنیادی ضرورتوں میں کھانا پینا ہے، اور اسی طرح صاف پانی ہے، صاف خوراک ہے، اسی طرح گھر اور سر چھپانے کی جگہ ہے، بستر ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور کچھ زائد جس حیثیت سے اس کے مہمان آتے ہوں، گھر ہے۔ اسلام نے گھر کے لیے کوئی پلاٹ مخصوص نہیں کیا کہ اتنے بائی اتنے کا پلاٹ ہونا چاہیے، بلکہ جس کا جتنا کنبہ ہے اسی حساب سے وہ گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے، اور سب کے بچوں کا حق بنتا ہے، چاہے اس کا باپ حکمران وقت ہو اور چاہے اس بچے کا باپ ایک غریب مزدور کیوں نہ ہو۔ اسلام نے سب کے حقوق کو بنیادی ضرورتوں میں برابر قرار دیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں کے جو پاکیزہ اعمال گنوائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے کہا انسان جتنے اعمال بھی زندگی میں کرتا ہے سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے کمائے، اور آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی اور آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اعمل فی السابغات وقدر فی السرد، اور آپ زرہ بنایا کیجئے، اور جو زرہ ہے اس کی مختلف کڑیاں ہیں اور ان میں مناسب فاصلہ رکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کاریگر کی صنعت میں حسن پیدا ہو، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اشیاء خوبصورت بنے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے گھڑا بنانا ہے، وہ مٹی کو لے گا اور چاک پر رکھے گا اور پھر گولائی کو پیدا کرے گا، اس سے حسن اور خوبصورتی ابھرے گی۔ اب ان گولائیوں میں جو حسن اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اگر وہ انسان اس میں محنت کرے تو اللہ اس سے خوش اور راضی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے حسن اور مناسب چیز بنائی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ زرہ جب بنائیں، زرہ جو پہنی جاتی ہے فوج والے پہنتے ہیں، تو ان کی کڑیوں میں ایک لائن میں، دوسری لائن میں، تیسری میں اور چوتھی میں مناسب فاصلے ہونے چاہیے، یعنی وہ ایسے مناسب ہوں کہ دیکھنے والے کی نظر کو بھائیں، اور اس سے جو جنگ میں بچاؤ کا سامان ہوتا ہے دوسری طرف وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے خاص ہدایات دی کہ وہ کس طرح کام کریں، اور جو لوگ ان سے کام لیتے ہیں انہیں بھی بتایا کہ تم لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے۔ انہیں یہ بتایا، جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور خود اپنے آپ کو سوال سے محفوظ رکھنے کے لیے جو شخص محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ادھر حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہا ہے۔ یہ تو ایک طرف بتایا مزدوروں کو کہ آپ محنت کیجئے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو بھی تمہارے سر پر آن پڑے ہیں ان سب کے لیے، اور دوسری طرف دوسرے طبقے کو بتایا کہ جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان مزدوروں کو، غلاموں کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، یعنی تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ اس لیے تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ آخری حج اور اس کے آخری خطبے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے لیے تعلیم دی تھی، جو اسلام کے بہترین اصول بتائے تھے، ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی، آپ نے کہا دیکھو ان نوکروں اور غلاموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، انہیں وہی کچھ کھلائیے جو آپ خود کھاتے ہیں، انہیں وہی پہنائیے جو آپ خود پہنتے ہیں، اور ان کو کوئی ایسا کام نہ دینا جو کرنا ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر تم ایسا ہی کام ان کے کوئی ذمہ لگا دو تو پھر خود بھی ان کی مدد کرنا۔ مدد کرنا کئی معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اس سامان کو ڈھو دیں، یہاں سے وہاں تک منتقل کر دیں، اور مزدوروں کو اس کام پہ لگا دیتا ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ خود اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے، ناطاقتی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ گرد اور مٹی کا کام ہے اور اس کو اس سے الرجی ہوتی ہے، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ ان کے لیے اچھی تدبیر کر دے، ان کی نگرانی کرے اور انہیں اچھی طرح ایک چیز کو منتقل کرنے میں مدد دے، ان کو گائیڈنس دے، انہیں گائیڈ کرے کہ اس طرح سے کام زیادہ آسان ہو جائے گا، ان کے لیے
آلات اور اوزار مہیا کر دے کہ اچھا آپ اس طرح کام کر لیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے رہنے کے قابل اس دنیا کو بنایا جائے اور اس دنیا میں ایسے کام کیے جائیں جس سے دوسروں کے لیے راحت اور آرام پیدا ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. یہ لفظ غفاری ہے غین کی زیر کے ساتھ، اس لیے جو لوگ اسے غفاری پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے متعلق آتا ہے صحیح بخاری میں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جبہ پہنا ہوا ہے اور ان کے نوکر اور غلام نے بھی جبہ پہنا ہوا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جو چادر آپ نے غلام کو دی ہے وہی چادر آپ خود لے لیں اس سے، اور 2 چادروں سے آپ کا جوڑا بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا، خوبصورت لگے گا، اور غلام کو کوئی اور چادر دے دیں. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم خود پہنتے ہو اپنے نوکروں کو بھی وہی پہناؤ. اس لیے اجرت اس کی مقدار اتنی تھوڑی ہو جائے کہ مزدور اپنی مزدوری کے بعد اچھا لباس، اچھی خوراک اور گھر اور بچوں کی تعلیم یہ چیزیں پوری نہ کر سکے تو پورا نظام ختم کر دیے جانے کے قابل ہے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں تاکہ اس نظام کو بدل سکیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارا کام کرے گا، یعنی جس شخص کو ہم کوئی عہدہ دے دیں گے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ ہمارا کام کرے تو اتنی اجرت ہم سے لے لے کہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں حکومت وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت ان کو پیسہ دے، اتنا پیسہ ایک بار دے دے کہ وہ شادی کر لیں. اس سلسلے میں 2 مثالیں اس زمانے میں بہت اچھی ہمارے سامنے آئیں. نام تو یاد نہیں لیکن ہمارے ملک میں پنجاب کے گورنر تھے اور انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ایک مرتبہ 200-300 لڑکوں اور لڑکیوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر ان کی شادی کا بندوبست کیا. پھر انہوں نے دوبارہ ایسے کیا، پھر ایسے کیا. بہت اچھا کام انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے. اور دوسری مثال آپ کے سامنے اسی زمانے میں آ جائے گی جو اسلام نے تعلیم دی تھی اس کے مطابق، وہ یہ کہ سعودی عرب میں جب وہاں کے نئے بادشاہ شاہ عبداللہ نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ہر سعودی شہری کے لیے جو شادی کرنا چاہے 50,000 ریال اپنی طرف سے دی اور یہ کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو تحفے کے طور پر اسے دی جا رہی ہے. یہ ہے وہ دین اور دین کا عمل جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے کہا کہ جو شخص بھی ہمارا ملازم ہوگا اسے چاہیے یعنی ہم سے اتنے پیسے لے لے کہ شادی کر لے. دوسری چیز کیا بتائی؟ ابو داؤد میں آئی ہے یہ روایت. آپ نے فرمایا ایک نوکر رکھ لے، یعنی یہ خود ہمارا کام کرے گا، گھر کے کام تو کر نہیں سکتا، سرکار اسے کہیں بھیج دے گی، کہیں ٹرانسفر ہو جائے گی، ممکن ہے صبح سے لے کے شام تک حکمرانوں کا حکومت کا کام کرنا پڑے، شام کو دیر سے آئے، گھر میں بیوی بچے ہیں، سارا کام اکیلی عورت نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا پیسے لے لے اور ایک خادم رکھ لے. اور یہ وہی چیز ہے جو ہمارے ملک میں اللہ کا احسان ہے کہ آرمی میں ہے.
کہ وہ تنخواہ ایک نوکر کی دیتے ہیں کہ ایک نوکر رکھ لیجئے اور آپ اس کی تنخواہ حکومت سے وصول کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارا کام کرے گا ہم اس کو ایک مکان بھی دیں گے، یعنی وہ مکان میں آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے حکومت کے ملازمین ایسے ہیں جنہیں حکومت نے معمولی کرائے پر مکان دیا ہوا ہے۔ چاہیے کہ پورے ملک میں ایسا نظام رائج کیا جائے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا چاہتے ہیں حکومت ان کے لیے مناسب رقم مقرر کر دے۔ چاہیے کہ جو لوگ نوکر رکھنا چاہتے ہیں ایک نوکر کی تنخواہ حکومت دے، اور چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہیں اور حکومت کے ملازم ہیں حکومت اپنے ملازمین کو مکان فراہم کرے۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی میں پہلے تجارت کرتا تھا اور تجارت میں جو پیسہ آتا تھا وہ بہت کافی تھا، میرے گھر والے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، اور اب میں تمہارے کام میں مصروف ہو گیا ہوں اور مجھے حکومت کرنی ہے، اس لیے میرے گھر والے یہ تمہارے خزانے سے بیت المال سے اس سرکاری پیسے سے اتنا پیسہ لیں گے جس سے ان کی گزر بسر ہو جائے، اور پھر اس کے عوض میں آپ لوگوں کا کام کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال جو خلافت ان کے پاس رہی وہ مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے، اور اس کے عوض میں حکومت وقت حکمران یعنی جو لوگ بھی اس وقت کی شورا تھی وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے سرکاری مال میں سے دیتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا خدا سے ڈرنے والے تھے کہ انہوں نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ میری ذاتی زمین فلاں جگہ پر ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح تم لوگ دیکھو فلاں جگہ پر فلاں مقام پہ یہ اونٹنی ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو اور اس اونٹنی کو ان چیزوں کو بیچ کے میری طرف سے جتنے بھی 2 سال میں 2.25 سال میں میں نے مسلمانوں سے پیسے لیے ہیں ان کے پیسوں کو واپس کر دیا جائے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں تاکہ انسان آرام سے زندگی بسر کریں۔ مزدوری کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہیں کسی سے کام لینا ہے تو بالکل صاف لفظوں میں بتا دو کہ تم اس کی اجرت کتنی دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن استجارت الاجیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا کہ کسی شخص سے بھی جو اجرت لینی ہے اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ تم واضح طور پر اسے نہ بتا دو کہ کسی شخص سے بھی جو تم نے محنت لینی ہے وہ محنت اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ تم اسے واضح طور پر یہ نہ بتا دو کہ اس محنت کے عوض میں آپ اسے کیا اجرت دیں گے۔ اسی لیے شریعت یہ بتاتی کہ کرایہ بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہاتھ دیتا ہے، ایک ٹیکسی اور کیب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھیے، یہ چل پڑے، تو بظاہر وہ جا کر وہاں پہ اسے ایک نوٹ دے دیتا ہے 50 روپے کا فرض کر لیں، اور وہ چپ کر کے جیب میں ڈال دیتا ہے، تو بظاہر یہ معاملہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن شریعت اس سے روکتی ہے کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ چاہیے کہ پہلے اجرت طے کر لی جائے کہ صاحب اس جگہ سے اس جگہ تک جانا ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے۔ اس کا یہ کہنا کہ جو آپ کی مرضی ہو دے دیں غلط بات ہے، اور اس کا یہ سوچ لینا کہ بس ٹھیک ہے دے دیں گے غلط بات ہے۔ ہو جاتا ہے اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ صاحب اتنے پیسے ہوں گے، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں اتنے نہیں اتنے ہوں گے، تو نتیجہ یہ کہ آخر یا تو لڑائی ہو جاتی ہے یا جھک مار کے ایک آدمی دل پہ قابو کر کے اس کو جھک مار لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، یا تو ڈرائیور وہ بیچارہ پس جاتا ہے اور بڑبڑاتا ہے اور کہتا ہے اتنے پیسے ہونے چاہیے تھے، اور یا دینے والا اس کو غصہ آتا ہے کہ مسافت تھوڑی تھی اور پیسے زیادہ لے لیے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مزدور کو اس کی مزدوری سے کم نہیں دیتے تھے. تو اگر یہ پہلے سے طے ہو جاتا کہ ہم اتنے پیسے دیں گے اور آپ وہ بھی کہہ دیتا کہ اتنے لیں گے تو بات ٹھیک ہو جاتی. اب یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ دین کا حصہ ہیں. لوگوں نے دین اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں, اور لوگوں نے دین اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے وہ روزے رکھیں, افطار پارٹیاں کریں, اور اسی طرح ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیں, اور اسی طرح وہ بہت زیادہ عبادت کریں حتیٰ کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑ جائیں. ان ساری چیزوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دین سے باہر ہیں, یہ بھی دین کا حصہ ہیں, لیکن جتنا دین کا یہ حصہ ہے دین کا اتنا ہی حصہ یہ بھی ہے کہ مزدور کے ساتھ اس کی مزدوری اور اجرت طے کی جائے اور صاف اور واضح بات کی جائے تاکہ کوئی آدمی بھی دھوکے میں نہ رہے. کسی مزدور کو اس کی اجرت نہ دینا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوتے تھے کہ بخاری میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف اللہ کے ہاں میں استغاثہ پیش کروں گا. مطلب یہ ہے کہ میں ان 3 آدمیوں کے خلاف وکیل بن جاؤں گا 3 آدمیوں کا, اور میں ان 3 آدمیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت کروں گا, دشمنی ہو جائے گی میری اور ان کی. اور اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اجرت پر رکھے اور اس سے پورا کام لے لے اور پھر جب پیسے دینے کی باری آئے تو کترائے. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جب کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا جائے تو کام سے پہلے اجرت دے دے, یا پھر مزدور نے پیشگی مزدوری کی شرط لگا دی ہو, اب بھی اس کو کام سے پہلے ہی مزدوری دینی ہوگی, یا مزدور اپنے کام کی تکمیل کر دے تو کام کی تکمیل کے ہوتے ہی اجرت دینی ہوگی, کہ یا تو کام سے پہلے دے دیے جائیں پیسے, یا مزدور نے دوسری صورت یہ ہے کہ پیشگی مزدوری دینے کی شرط لگا دی ہو کہ پہلے مجھے پیسے دے دیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مالک خود دے دے کہ آپ یہ کام کریں 100 روپے پہ آپ پورا دن ہمارا یہ کام کر دیں. اب اس سے کام شروع کیا, اس نے 100 روپے دے دیے. اب دوسری صورت اسے کہا جی پہلے مجھے پیسے دے دیں, مجھے 100 روپیہ چاہیے, میں اپنے گھر دے کے ابھی آ رہا ہوں, یا مجھے دوپہر کو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی, آپ اس میں سے کچھ حصہ یا پورا حصہ دے دیں. یہ اور تیسری پھر صورت یہ ہے کہ جو ہی کام کی تکمیل ہوئی فوراً اس کے پیسے دے دیے جائیں. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی سخت بات ارشاد فرما دی کہ مزدور کو رکھا اور کام پورا لیا اور اجرت نہیں دی, قیامت میں اس کی طرف سے اللہ کے ہاں میں پیش ہو جاؤں گا. تو آپ ذرا سوچئے جہاں اللہ کے ہاں شکایت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کی طرف سے پیش ہو جائیں تو پھر انسان کی ہلاکت اور تباہی میں کیا کسر باقی رہ جائے. موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے مزدوروں سے کوئی ایسا کام نہ لینا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو. اصول بتا دیا کہ کام کی نوعیت, کام کے اوقات وہ کتنے ہونے چاہیے. عام طور پہ 8 گھنٹے ہمارے ممالک میں کام ہوتا ہے, بس 8 گھنٹے کام کر لیا جائے. اس سے زیادہ اگر ہوگا تو پھر اسے اس محنت کی اجرت دینی پڑے گی, وہ زیادہ کرنا پڑے گا. ورنہ عام طور پہ لوگ بوڑھوں سے کام جو لیتے ہیں یا کم عمر بچوں سے جو کام لیتے ہیں یہ ظلم ہے, اس کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن مزدوروں کو چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے اعزاء اور رشتے داروں کے پاس جائے اور ان سے جا کر ملے. اور اسی طرح اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیماری کی رعایت ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا. وہ بیمار پڑتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ہمارے ہاں یہودیوں کے لیے کوئی ایسا پیغام
موجودہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس بس صرف 4 لفظ ہیں جو ہر یہودی کا نام سنتے ہی یہ بولیں گے، اور وہ لعنت ہے. اور یہ سب کچھ ان کی غلط مذہبی تربیت کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلموں پہ ہمیشہ لعنت بھیجتے رہو، ہمیشہ ان سے لڑتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عیادت کو بھی تشریف لے جاتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی یہودی کے گھر گوشت بھیج دیا قربانی کا، تو کسی نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے. فرمایا ہاں یہودی ہے، لیکن ہمسایہ بھی تو ہے. ہمسائے کا اتنا حق بنتا ہے. ہمارے یہاں لاکھوں مسلمان اس امت کے افراد یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ میں رہتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی بھی اپنے عیسائی اور یہودی ہمسایوں کے متعلق سوچا کہ اللہ کے ہاں ان پہ جو حقوق بنتے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ کبھی ان کے متعلق سوچا ہے؟ کبھی ان کے ساتھ تحفے اور تحائف کا تعلق رکھا ہے؟ کبھی ایسے کیا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا حق دین کی دعوت کو پیش کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اسلام کو ان کے سامنے رکھنا کبھی نہیں سوچتے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ مزدوروں کی مزدوری کیا ہے اور اس مزدوری کو تم نے کیسے ادا کرنا. قانون کا تحفظ بھی ہے. اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ مزدور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کورٹ میں چلا جائے اور جا کر شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے اجرت کم دی گئی ہے یا مجھ سے کام زیادہ لیا گیا ہے. تو قاضی کو چاہیے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، جیل میں ڈال دے اور سزا دے. اور اگر زیادتی مزدور کی طرف سے ہو، کام کم کرتا ہے، اجرت زیادہ مانگ رہا ہے، تو قاضی کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے. اور اگر دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں تو پھر قاضی کو چاہیے کہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. یہ سب چیزیں ایسی. اسی طرح شریعت بتاتی ہے کہ جو ملازمتیں ناجائز ہیں، ان ناجائز ملازمتوں پہ جو معصیت اور گناہ ہے اس پر کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا اور اس پر کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نوحہ کرے، اب تو کم ہے لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پھرتے رہتے تھے، جہاں کسی کا انتقال ہوا یہ مرد اور عورتیں اس کے گھر جا کر کچھ خاص قسم کے اشعار پڑھتے تھے جس سے رونے والوں کے رونے میں اضافہ ہوتا تھا، اور لوگ اس نوحہ خانی میں بہت بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے چیختے اور چلاتے تھے. معاذ اللہ. اب یہ کم ہو گیا، لیکن آج سے کوئی 50-60 برس پہلے زیادہ تھا. اس نوحہ زنی پہ گانے بجانے کے کاموں میں اس کو فقہا نے لکھا ہے کسی کو درست نہیں ہے کہ وہ مزدور رکھے جو اس کے لیے گایا کرے اور جو اس کے لیے ساز بجائے. ایسے ہی جب یہ طے ہو جائے کہ کرایہ یہ ہے، مزدوری یہ ہے، تو اب فریقین اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے. فتاوی عالمگیری میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے آپ کو اپنی یہ پراپرٹی 1 سال کے لیے کرائے پر دے دی اور ہر ماہ اتنا کرایہ ہوگا، تو بس ٹھیک ہے. 1 سال تک یہ جتنی بھی مدت اس نے طے کر لی ہے، اس مدت میں دونوں فریق اس کے پابند رہیں گے اور کوئی بھی توڑ نہیں سکتا جب تک کہ شرعن ہی کوئی مجبوری اور کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے، تب تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا. شریعت نے انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. ہمارے معاشرے کو ان سہولتوں کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ انسان جی سکیں. جتنی محنت، جتنا کام، جتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آج انسانوں کی تباہی کے لیے، آج ایک سے ایک بڑھ کے ہتھیاروں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے
کاش کہ اتنا پیسہ اور اتنی محنت انسانی معاشرے کی اچھائی پر خرچ کی جاتی کہ انسان کس طرح جئیں گے، انسان کس طرح رہیں گے، انسان کس طرح ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے. کاش کہ معاشرے کے لیے ہوتا کہ معاشرہ کیسے بہتر بنایا جائے گا. اتنا پیسہ اگر انسانیت کے لیے خرچ ہوتا تو دنیا میں لوگ تمنا کرتے کہ ان کی زندگی بڑھ جائے اور وہ اس خوشگوار اور پاکیزہ ماحول میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور علم کو پھیلا سکیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیش آیا کہ بچوں کی مزدوری کا کیا ہوگا. چائلڈ لیبر ہمارے یہاں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، بوجھ ہو جانے کی وجہ سے عورتیں مقروض ہو جاتی ہیں، بچے مقروض ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے. گھروں کی ضروریات اور انسانوں کی ضروریات زندگی حکمران وقت انہوں نے پوری کرنی ہے. بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا ہے، بچوں کے لیے مزدوری تلاش نہیں کرنی. اور اگر اچھا معاشرہ چاہیے تو تمام اسباب اور ذرائع استعمال کرنے چاہیے کہ بچوں کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے. اور قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بچے محنت اور مزدوری کر کے اپنا رزق پیدا کریں. اس کے لیے شریعت بتاتی ہے کہ بچے جب یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ مہربانی کی جائے. بچے جب یتیم ہو جائیں تو اپنی عمر ان کی خدمت میں صرف کی جائے. تاریخ میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، اللہ کے ایسے اچھے بندے مل جائیں گے کہ جن کے گھر میں بھتیجے بھانجے ان کے یتیم جب ہو گئے تو انہوں نے عمر ان کی خدمت میں لگا دی، اپنا گھر نہیں بسایا، شادی نہیں کی، اس وجہ سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان بچوں کے لیے آنے والی عورت جو ہے اس کے ساتھ کچھ تکرار ہو جائے، کچھ مسائل پیدا ہو جائیں. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ معاشرے کو خوشحال بنانا چاہتے تھے، اور یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم بچوں کا کفالت کرنے والا کہاتین، جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں برابر ایک کے بعد دوسری آ جاتی ہے، اسی طرح جنت میں میرا اور اس کا گھر برابر ہوگا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بچے کو ایک اچھا جملہ سکھا دو، ایک اچھی بات سکھا دو، یہ تمہارے لیے 2.5 کلو خیرات کرنے سے اچھا ہے، افضل ہے. 2.5 سیر کھجوریں، 2.5 سیر گندم اللہ کی راہ میں دے دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں 200-300 روپیہ صدقہ اور خیرات کر دے. اس 300 روپے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو ایک نیکی کا جملہ سکھا دو. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے لیے بہت کچھ ارشاد فرمایا. موطا امام مالک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جن بچوں کی عمر کم ہو انہیں کبھی بھی معاشی مکلف نہ کرنا، یعنی ان بچوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ وہ جا کر بازار میں مزدوری کرے. اس سے ہوگا کیا؟ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ. کتنی حکمت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا وہ بچہ کما نہیں سکے گا، چھوٹا ہے نا، محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا، سرق، آپ نے فرمایا وہ پھر چوری پر اتر آئے گا. یہ نہ کرنا. چھوٹے بچوں کے لیے منع فرما دیا کہ چھوٹے بچوں کو مارکیٹ میں نہیں بھیجنا، ایسے نہیں کرنا، وگرنہ وہ بچے چوری پر مجبور ہو جائیں گے. ترمذی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں، جو کوئی منگبار جو نقصان پہنچائے گا انسانوں کو، اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گا خدا اس پر بھی مصیبت کو ڈال دے گا. اس لیے نہ کرے، چھوٹے بچوں کو محنت اور مزدوری پر نہ لگائے. اور کتنی عمر ہو جانی چاہیے؟ وہ عمر جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان کی حد کیا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بات پوچھی لوگوں سے.
معلوم ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور عمر پوچھی گئی تو اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ پر جب غزوہ خندق ہوا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اجازت دی تھی کہ وہ جنگ میں شرکت کر لیں۔ تو حضرت نافع نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میرے پاس تو یہ دلیل ہے۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے اپنی حکمرانی کے میں تمام گورنرز کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ جو لڑکے 15 سال کے ہو گئے ہوں ان کو آپ ملٹری ٹریننگ کے لیے لے لیں، اور 15 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کی حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے اسلام کا منشا اور مقصد کہ بچوں پر غیر معمولی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کتنی خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے کہا دیکھو ان بچوں کو اس کا مکلف نہ بنانا کہ وہ کما کر لائیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں، کیونکہ وہ کما نہیں سکیں گے۔ جب نہیں کما سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سرق، وہ پھر بچہ چوری کرے گا، اس سے بچے کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ چوری میں پھر پکڑا جائے گا، جیل چلا جائے گا، مقدمہ دیکھے گا، پولیس کی زیادتی دیکھے گا، بچے کی تو عمر برباد ہو گئی نا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کے معاش میں غفلت برتی گئی، جو شریعت کے نزدیک ناقابل برداشت ہے۔